نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم فعل ماضی کی مختلف قسمیں پڑھنے والے ہیں، یعنی پاسٹ ٹینس کتنے ڈیفرنٹ فارم میں آ سکتا ہے عربک لینگویج میں۔ اب تک ہم نے اس میں سے کچھ ٹائپس آلریڈی پڑھ لیے ہیں، لیکن آج کلیکٹیولی ایک ہم پوری نظر اس پر دوڑا دیں گے تاکہ ہم فعل ماضی کا ٹوٹل گرامر جو ہے اس کی گردانوں والا ختم کر لیں۔ آئیے چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ تو فعل ماضی کی کل 6 قسمیں ہیں، ٹوٹل 6 ٹائپس ہیں فعل ماضی کی، ٹھیک ہے، جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی۔ تو پہلی ہے ماضی مطلق، فعل ماضی مطلق، ٹھیک ہے۔ دوسری فعل ماضی قریب۔ مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا سمپل پاسٹ ٹینس سمجھ لیں، سمپل پاسٹ ٹینس کو کہیں گے ماضی مطلق۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب یعنی کہ آپ کے ریسنٹلی کوئی ایونٹ ہوا ہو پاسٹ میں، اس کو ماضی قریب کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ماضی بعید۔ بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، یعنی پاسٹ میں کوئی انسیڈنٹ ہوا لیکن اس کو ہوئے ٹائم ہو چکا ہے بہت زیادہ۔ اور چوتھی قسم ہے ماضی استمراری، یہ پاسٹ کنٹینیوس کو کہتے ہیں۔ اور پانچویں قسم ہے ماضی احتمالی۔ احتمالی کا مطلب ہوتا ہے پاسبلٹی ہونا، کسی چیز کی احتمال ہونا، پاسبلٹی ہونا۔ تو یہاں پر پاسٹ میں کسی ایونٹ کے ہونے میں جو شک ہوتا ہے اس کو اظہار کیا جاتا ہے کہ شاید وہ کام ہوا ہوگا۔ اور آخری ہے فعل ماضی تمنائی۔ تمنا آپ لفظ سے ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ آدمی کسی کام کی خواہش کرتا ہے، لیکن وہ کام جو ہے ماضی میں ہونے کی خواہش کرتا ہے، اور ضروری نہیں کہ اس کا کام ہوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کاش کہ میں فلاں کام کر لیتا، تو اسے ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ تو کل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، اس میں سے ہم نے ماضی مطلق پڑھ لیا ہے، ماضی استمراری پڑھ لیا ہے، اور باقی پھر آپ اس میں سے کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ، میں ساری ایک ایک تفصیل سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سمپل پاسٹ ٹینس۔ یہ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اور اس کی گردانیں بھی پڑھ لی ہیں۔ اسے ہم ماضی مطلق بھی کہتے ہیں، سمپل پاسٹ ٹینس، پلین۔ وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ بغیر کسی قید کے پایا جائے، یعنی آپ کوئی پاسٹ ٹینس کے کام کو بتلا رہے ہیں، ماضی کے کسی کام کو بتلا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی کسی قسم کی اسپیسیفک کنڈیشن کرائٹیریا مینشن نہیں کرتے ہیں، پلین ہوتا ہے، سمپل ہوتا ہے، تو اسے ماضی مطلق کہتے ہیں۔ اس میں کسی بھی لفظ کے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جو فعل ماضی کی اصل گردان ہوتی ہے، اصل فعل ہوتا ہے، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نصرہ، نصرہ کا مطلب اس نے مدد کی، ہی ہیلپڈ۔ اب اس کے اندر نصرہ یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، یہ بالکل پلین ہے، اس کے ساتھ کوئی ایڈیشنل ورڈ ہم نے استعمال نہیں کیا۔ نصر الرجل، آدمی نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ نصر المسلم، مسلمان نے مدد کی۔ نصر المسلمون، مسلمانوں نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں، اس کے اندر بس فعل کافی ہو جاتا ہے جملہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسے ماضی مطلق کہتے ہیں، اس نے مدد کی۔ اب دیکھیں دوسری قسم ہے ماضی قریب کی۔ اچھا، یہ جو ماضی مطلق ہم نے بتلایا ہے، میں ایک ایک مثال اس کی بتا رہا ہوں، چاہے کوئی بھی پاسٹ ٹینس ہو، لیکن اس کی مکمل گردان آتی ہے، یہ آپ کو اچھی طرح سے خیال میں رکھنا ہے۔ یعنی کہ ابھی میں نے کہا نصرہ، تو یہ نصرہ کی پوری گردان کو شامل ہے، پورے کے پورے 14 صیغے ماضی مطلق کے ہوں گے۔ نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا، یہاں تک پورے یہ 14 صیغے ایک ماضی کی شکل بنیں گی، ٹھیک ہے۔ بطور مثال صرف میں پہلا صیغہ اختیار کر رہا ہوں۔ اب دوسری مثال ہے، دوسری قسم ہے ماضی قریب کی، پاسٹ آف نیئر۔ وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اور اس کی مدت تھوڑی معلوم ہو،
यानी कि पास्ट में आपका कोई काम हुआ, ठीक है, लेकिन वो काम रिसेंटली हुआ है, यानी उसे माजी करीब कहेंगे, यानी गुजरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी रिसेंटली पास्ट में कोई काम हुआ है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो बहुत दिनों पुराना हो सकता है रिसेंटली हुआ हो, चंद घंटे पहले हुआ हो, चंद मिनट पहले हुआ हो, चंद लम्हात पहले हुआ हो, ठीक है। तो इसे माजी करीब कहते हैं। माजी करीब बनाना हो तो लफ्ज कद को माजी मुतलक के शुरू में लाएंगे। अब माजी मुतलक क्या है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का जो सीगा है नसौरा का, ठीक है, उसे हम माजी मुतलक का नाम दे रहे हैं। अब माजी मुतलक से माजी करीब कैसे बनाना है, तो सिंपली उसके शुरू में लफ्ज कद को बढ़ा देना है, ठीक है। तो तर्जमा क्या बनेगा इसका इस्तेमाल के बाद, कद नसौरा, कद नसौरा, तो उसका तर्जमा होगा ही हैज हेल्प्ड, उसने मदद की है। अब उसने मदद की और उसने मदद की है में थोड़ा सा फर्क है। उसने मदद की जब हम कहते हैं नसरा, इसके अंदर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये अभी अभी हुआ है काम, या बहुत टाइम पहले हुआ है, या, तो ये डिसाइड नहीं कर सकते हम, ठीक है। लेकिन माजी करीब के अंदर ये जो कद आता है, ये कद बतलाता है कि इसे गुजरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। कद नसरा का मतलब होगा उसने मदद की है, ठीक है, यानी कि उसने अभी अभी मदद की है या रिसेंटली मदद की है, उसको मदद करे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये करीब वाला माजी है, ठीक है, माजी करीब कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखें, माजी करीब काफ से शुरू होता है, और इसके अंदर भी आप देखें ना, कद काफ से शुरू होता है, तो कद बतला रहा है कि ये काफ करीब का है। तो कद नसौरा करीब माजी, ऐसे समझ ले, इसको याद रखें। तो बिल्कुल आसान है। अब हमने एक सीगे की मिसाल बना ली, बाकी के 14 सीगे की आप बना सकते हैं। यानी लफ्जों में कोई तब्दीली एक्स्ट्रा नहीं है। आप अच्छी तरह से देखें, कद बढ़ा देने से नौसरा के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, सिर्फ माना में तब्दीली आई है, लफ्जों में कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये एडिशनल वर्ड हमने इसके शुरू में डाल दिया है। कद नसरा, कद नसरा, कद नसरू, कद नसरत, कद नसरता, कद नसरना, इस तरह के पूरे 14 सीगे बनेंगे, ठीक है। और तर्जमा में यही फर्क रहेगा, उसने मदद की है, उन दोनों ने मदद की है, उन सब ने मदद की है, इस तरह से। तीसरे माजी करीब कहते हैं। तीसरी किस्म है माजी बईद की। माजी बईद वो फेल जिसमें गुजरा हुआ जमाना पाया जाए और उसे गुजरे हुए ज्यादा अरसा हुआ हो। अब ये माजी करीब का अपोजिट है। इसके अंदर पता चलता है कि काम पास्ट में तो हुआ है, लेकिन वो काम होकर बहुत लॉन्ग अरसा गुजर चुका है, ज्यादा टाइम हो चुका है। तो इसे माजी बईद कहते हैं। दूर, बईद का मतलब है दूर, यानी वो इंसिडेंट होकर काफी टाइम हो चुका है, ठीक है। माजी बईद बनाना हो तो लफ्ज काना को माजी मुतलक के शुरू में लाएंगे, ठीक है। माजी मुतलक नसारा का जो हमारा असल सीगा है, उसके शुरू में आप काना को, लफ्ज काना को बढ़ा दें। काना ये फेल नाकिस है, इसकी पूरी गर्दान आती है, सिर्फ लफ्ज काना नहीं रहेगा, ये हर सीगे के साथ बदलता रहेगा। यानी काना काना, कानू, कानत कानता, कुन्ना, इस तरह से। ये हम गर्दान इसकी भी पढ़ चुके हैं काना की, कि किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो काना के जरिए आप क्या बना सकते हैं, माजी बईद बना सकते हैं, ठीक है। आप इसे यूं भी कह लें कि पास्ट परफेक्ट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी मिसाल देखें, काना नसौरा, तो असल सीगा जो माजी मुतलक का था वो है नसरा, उसके शुरू में सिर्फ हमने काना बढ़ा दिया, तो ये बन जाएगा काना नसरा, ही हैड हेल्प, उसने मदद की थी। यहाँ देखें, पिछले इसमें माजी करीब में उसने मदद की है कह रहे थे हम, यहाँ कह रहे हैं उसने मदद की थी। यानी कब की थी, चंद महीने पहले, चंद साल पहले, यानी अरसा गुजर चुका, उसने पास्ट में कभी तो मदद की थी, ठीक है। काना नसौरा, तो लफ्ज काना को बढ़ाएं। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि काना जो है इसकी शक्ल बदलती रहेगी, इसकी अपनी गर्दान आती है, क्योंकि काना भी एक तरह का फेल है और फेल की गर्दान आती है।
یہ جو قد آپ نے دیکھا تھا ماضی قریب میں، قد جو ہے یہ فعل نہیں ہے، قد جو ہے یہ فعل نہیں ہے، اس لیے اس کی گردان نہیں آتی، تو یہاں پر کانا کی آئے گی مطلق، تو کانا نصورا، کانا نصورا، کانو نصرو، اس طرح سے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی پوری گردان آئے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ماضی بعید اس پاسٹ ٹینس کو کہتے ہیں جس کو ہوئے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہو، اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں آپ کانا کو بڑھا دیں، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی قسم دیکھیں، چوتھی قسم ہے ماضی استمراری، اسے پاس کنٹینیوس بھی کہتے ہیں، وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اور کرنے والے نے کام ختم نہ کیا۔ ماضی استمراری میں ہوتا یہ ہے کہ کسی شخص نے، فاعل نے کام کو شروع تو کر دیا لیکن پاسٹ میں اسے ختم نہیں کیا، یعنی وہ کنٹینیوس جاری تھا، تو فعل ماضی جاری یا فعل ماضی استمراری دونوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو ماضی استمراری بنانا ہو تو لفظ کانا کو مضارع کے شروع میں لائیں گے، چونکہ آپ دیکھیں گے کہ ماضی استمراری میں پریزنٹ کا معنی بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں ہم جیسے کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہی واز ہیلپنگ، ہیلپنگ یہ ایک پریزنٹ کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرح سے ہیلپنگ وہ مدد کر رہا تھا، تو چونکہ ہیلپنگ سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ایک طرح سے ایک اینگل میں وہ پریزنٹ کا معنی دے رہا ہے، تو اسی لیے ہم یہاں پر مضارع کا صیغہ استعمال کریں گے۔ اور ماضی استمراری بنانا ہو تو لفظ کانا کو مضارع کے شروع میں لائیں گے، اگرچہ کہ یہ مضارع ہوتا ہے لیکن کانا لگانے کی وجہ سے یہ پاسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو اسے پاسٹ کنٹینیوس کہتے ہیں، اوکے۔ تو یہ بن جائے گا کانا ینصرو، نصرہ کا مضارع بنتا ہے ینصرو، تو اس کے شروع میں آپ لگائیں گے کانا، تو اب یہ بن جائے گا کانا ینصرو، اور اس کا ترجمہ ہوگا ہی واز ہیلپنگ، وہ مدد کر رہا تھا، وہ مدد کر رہا تھا۔ اب اس میں دیکھیں یہ تھا بتا رہا ہے، یہ یا انگلش میں اگر غور کریں تو واز یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام جو ہے ماضی میں ہوا ہے، پاسٹ میں ہوا ہے، لیکن کر رہا یا پھر ہیلپنگ، اس سے پتا چل رہا ہے کہ وہ کام جاری تھا، کنٹینیو تھا، ختم نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کانا ینصرو، کانا ینصرو میں کانا جو ہے پاسٹ کو بتلائے گا اور ینصرو بتائے گا کہ وہ کنٹینیو تھا، ٹھیک ہے۔ تو کانا ینصرو وہ مدد کر رہا تھا، ہی واز ہیلپنگ، اب اس کی گردان پوری ایسے ہی آئے گی، کانا ینصرو، کانا ینصرا، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کانا ینصرانی، پھر اس کے بعد کانا آپ کانا کو لگاتے جائیں اور پوری اس کی گردان بناتے جائیں، اس کی بھی ہم نے پوری مکمل گردان پڑھ لی ہے ماضی استمراری کی، آپ اس لیسن کو فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی تفصیل جاننا ہو، ٹھیک ہے۔ ہم سارے ماضی کے پاسٹ ٹینس کے جتنی بھی قسمیں ہیں ان کو سمرائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں سے جو چھوٹ گیا ہے وہ کور ہو جائے۔ تو ماضی میں استمراری کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، دوبارہ سن لیں کہ وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اور اس کے کرنے والے نے وہ کام ختم نہ کیا ہو، اور اس کے بنانے کا طریقہ ہے کہ مضارع کے شروع میں کانا کو بڑھا دیں، تو یہ ماضی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینیوس بن جائے گا۔ اور ہم ماضی بعید میں کیا کر رہے تھے کہ ماضی مطلق کے شروع میں کانا کو لگا رہے تھے، دونوں میں فرق سمجھ لیں، یہ ماضی مطلق کانا نصورا، یہ ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگانے سے پاس پرفیکٹ یا ماضی بعید بن جاتا ہے، اور مضارع کے شروع میں کانا لگانے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچویں قسم ہے فعل ماضی احتمالی، پاسٹ پروبیبل۔ اب یہاں پر احتمال کو سمجھ لیں، لفظ احتمال کا مطلب ہوتا ہے پاسبلٹی، کسی چیز کے ہونا یا نہ ہونا، اس کے بیچ کی کیفیت کو احتمال کہتے ہیں، یعنی اس کے دونوں پاسبلٹیز ہو سکتے ہیں، شاید ہوا ہو شاید نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کنفرم نہیں کر سکتے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا، اسے کہتے ہیں ماضی احتمالی، وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آئے مگر اس کے واقع ہونے میں شک ہو،
ٹھیک ہے، اس کے واقع ہونے میں، ایگزیکیوٹ ہونے میں شک ہو کہ ویدر وہ چیز ریئلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ کنفرم ڈیسیزن نہیں دے سکتے، تو اسے ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ ماضی احتمالی بنانا ہو تو لفظ لعلم کو ماضی مطلق کے شروع میں لائیں گے۔ اب ماضی مطلق یعنی سمپل پریزنٹ ٹینس کا جو صیغہ ہے نصرہ، اس کے شروع میں ایک ایڈیشنل ورڈ بڑھا دینا ہے لعلم، لعلم تو یہ بن جائے گا لعلم نصر، ہی ہیڈ ہیلپ، اب یہ بن جائے پرہیپس ہی ہیڈ ہیلپ، تو اس کو ڈینوٹ کریں گے ہم پرہیپس کے ذریعے، تو شاید اس نے مدد کی تھی، تو لفظ شاید کا اضافہ ہو رہا ہے سینٹنس میں، اگر آپ غور کریں تو دیکھیے شاید اس نے مدد کی تھی، یعنی آپ کو کنفرم نہیں ہے ویدر اس نے ریئلی مدد کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ اپنے شک کو بتا رہے ہیں، اس کام کے ہونے میں آپ کو شک ہے، تو اپنے شک کو بتانے کے لیے آپ کہیں گے لعلم نصر، شاید اس نے مدد کی تھی، ٹھیک ہے، لعلم۔ اب لعلم یہ ورڈ چینج نہیں ہوگا قد کی طرح، سارے صیغوں میں وہ لعلم ہی رہے گا، کانا کی طرح یہ بدلے گا نہیں، اوکے، تو لعلم نصر، لعلم نصر، لعلم نصرو، ٹھیک ہے، لعلم نصرت، اس طرح سے صیغے بنتے جائیں گے، تو اس کی الگ سے ہم نے گردان نہیں پڑھی ہے، کیونکہ ماضی مطلق کے شروع میں بس ایک ایڈیشنل ورڈ آپ کو بڑھا دینا ہے، اور وہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، تو لفظ شاید کو آپ کو اس کے آگے بڑھانا ہے۔ اب لاسٹ قسم ہے ماضی تمنائی۔ ماضی تمنائی کسے کہتے ہیں؟ ماضی تمنا، تمنا لفظ بتا رہا ہے کہ آپ کسی چیز کی خواہش کو ظاہر کر رہے ہو، اور یہاں پر فعل کے ہونے کی خواہش ظاہر کرتے ہو، لیکن اس کا ایگزیکیوشن پاسٹ میں ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آئے، اور گزرے ہوئے زمانے میں فعل کی تمنا یا شرط پائی جائے، یعنی کہ آپ تمنا کا اظہار کرتے ہیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش وہ کام پاسٹ میں ہوا ہوتا، تو ماضی تمنائی بنانا ہو تو لفظ لیتما کو ماضی مطلق کے شروع میں لائیں گے، یعنی کہ جو سمپل پاسٹ ہے اس کے صیغے کے شروع میں آپ کیا لائیں گے؟ لیتما ورڈ کو ایڈ کریں گے، تو لیتما سے ترجمے میں کیا فرق پڑے گا کہ وش والا معنی پیدا ہو جائے گا، خواہش والا، تمنا والا میننگ آ جائے گا، تو لیتما نصر، آئی وش ہی ہیڈ ہیلپ، کہ کاش کہ اس نے مدد کی ہوتی۔ ابھی دیکھیں، آپ کسی چیز کی خواہش کا اظہار کریں، تمنا کو بتلا رہے ہیں یہ کام، لیکن یہ ایونچولی یہ کام ہوا نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ بس اس کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، اور عموماً لیتما ایسے کاموں کے شروع میں لایا جاتا ہے کہ جو ممکن نہ ہو، جو امپاسبل ہوتے ہیں ہونے کے، تو اس کے شروع میں کاش کو ذکر کر کے لایا جاتا، جیسے کہ قرآن میں آیا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، اب مٹی ہونا تو پاسبل نہیں ہوتا، لیکن اس کو قیامت میں جب مردے کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ خواہش کا اظہار کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میرا حساب و کتاب نہ لیا جاتا، تو اس طرح سے ایسا کام جو پاسٹ میں ہونے کو بتلائے لیکن اس فعل کی تمنا یا شرط پائی جائے اس کے ساتھ ساتھ، تو اسے ہم ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ تو ترجمہ دیکھیں، لیتما نصورا، آئی وش ہی ہیڈ ہیلپ، تو یہ آئی وش، آئی جو ہے نا ایڈیشنلی ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے ٹرانسلیشن سمجھنے کے لیے، ورنہ اس کا ٹرانسلیشن کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اردو میں تو ہم کہتے ہیں کہ کاش کہ اس نے مدد کی ہوتی، یہاں پر ہم میں کا استعمال نہیں کرتے، میں خواہش کرتا ہوں کہ کاش اس نے مدد کی ہوتی، تو اس طرح سے میں کا استعمال نہیں کرتے، براہ راست ترجمہ پراپر ہو جاتا ہے لیتما نصورا، کاش کہ اس نے مدد کی ہوتی، لیکن انگلش میں صرف وش ہی ہیڈ ہیلپ اس طرح سے کہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے آئی کو بڑھا دیتا ہے، آئی وش ہی ہیڈ ہیلپ، ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یہ آئی جو ہے نا یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ سینٹنس جو خواہش کی جا رہی ہے یہ کہنے والا خود خواہش کر رہا ہے، آئی وش ہی ہیڈ ہیلپ لیتما نصور، ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ ماضی تمنائی بنانا ہو تو لفظ لیتما کو ماضی مطلق کے شروع میں یعنی سمپل پاسٹ کے شروع میں آپ بڑھا دیں گے، اس کو بھی ہر صیغے کے ساتھ آپ ایڈ کریں گے، یعنی 14 صیغوں کے شروع میں لیتما کو بڑھا دیں گے، اور ہر بار ترجمہ بدلتا جائے گا، تو جیسے اگر مجھے کہنا ہے
کہ کاش کے ان سب نے مدد کی ہوتی مذکر کے لیے، تو لیتما نصرو اس طرح میں کہوں گا، یا پھر مجھے کہنا کاش کہ تو نے مدد کی ہوتی، لیتما نصرتا، کاش کہ تو نے مدد کی ہوتی، یا پھر کاش کہ ہم نے مدد کی ہوتی، لیتما نصرنا، یا پھر میں نے مدد کی ہوتی، ٹھیک ہے، لیتما نصرتو، کاش کہ کاش کہ میں نے مدد کی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کے شروع میں لیتما کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 6 قسمیں ہوئی فعل ماضی کی، ٹھیک ہے، یہ کل 6 قسمیں ہوئی ماضی کی: ماضی مطلق سمپل پاسٹ ٹینس، ماضی قریب جو قریب میں ہونے والے ایونٹ کو بتلاتا ہے، ماضی بعید جو لانگ یعنی بہت ٹائم پہلے جو ایونٹ ہوا ہے اس کو بتلاتا ہے، اور ماضی استمراری جو پاسٹ میں کوئی کام کنٹینیو تھا اس کو بتلاتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس۔ ماضی احتمالی، احتمال کا مطلب پاسبلٹی، کسی کام کے ہونے کی پاسبلٹی کو بتلاتا ہے، اور ماضی تمنائی یعنی کسی کام کے ہونے کی خواہش کو، پاسٹ میں کسی کام کے ہونے کی خواہش کو بتلاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پاسٹ کی 6 قسمیں ہوئی، لیکن یہ اس تمام کی تمام جو ہے فعل ماضی معروف یعنی ایکٹیو وائس کی مثالیں ہیں، یعنی ایکٹیو وائس کی قسمیں کی ہیں، اور پیسیو وائس ہر ایک قسم اس میں کی جو ہے اس کا پیسیو وائس بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ پیسیو وائس کو بھی ہم نے علیحدہ پڑھا ہوا ہے، سیپریٹلی پڑھا ہوا ہے، یعنی آپ کسی بھی قسم کو، ان 6 قسموں میں سے کسی کو بھی پیسیو وائس میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور پیسیو وائس کا قاعدہ بس وہی ہوگا، یعنی کہ نصارہ ہے تو نصارہ سے نصیرہ ہو جائے گا۔ تو ماضی پاسٹ آپ جو ہے اس کو پیسیو وائز بنانا ہو تو طریقہ یہ ہوگا کہ جو پہلا حرف ہوتا ہے، یہ فا کلمہ جسے کہتے ہیں، فرسٹ لیٹر، اس کو آپ پیش دے دیں گے، سیکنڈ لیٹر کو زیر دے دیں گے، تھرڈ لیٹر میں کوئی چینج نہیں کرنا ہے، اس کی بھی ہم نے مکمل گردان پڑھ لی ہے، تو یہ بن جائے گا نصیرہ۔ اس طرح سے نصیرہ، نصیرہ، نصیرو، نصیرت، نصیرتا، نصرنا، اس طرح کی پوری گردان بنے گی۔ تو جس طرح آپ ماضی مطلق سمپل پاسٹ ٹینس کو پیسیو وائس میں کنورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آپ جتنی بھی ماضی کی قسمیں ساروں کو پیسیو وائس میں کنورٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ قد نصرہ سے قد نصیرہ، آپ اس طرح بنا سکتے ہیں۔ ماضی بعید تھا، کان نصرہ تھا، کان نصیرہ، اس طرح سے۔ ماضی استمراری ہے تو کانا ینصرو ہے، اب ینصرو مضارع ہے تو مضارع کا بھی ہم نے قاعدہ بتایا تھا، ینصرو ہو جائے گا یہ، تو پہلے والا جو حرف ہے اس کو ہم پیش دے دیں گے، اور جو سیکنڈ والا ہے، آپ جو تھرڈ والا ہے سود، جو عین کلمہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم زبر دے دیں گے، تو ینصرو کانا ینصرو ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں، ماضی احتمالی میں لعلما نصرہ ہے تو لعلما نصیرہ ہو جائے گا، اور ماضی تمنائی آخر ہو تو وہ بھی لیتما نصرہ سے لیتما نصیرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے فعل ماضی کی جو 6 قسمیں ایکٹیو وائز کی ہیں، آپ 6 قسمیں اس کی پیسیو وائز کی بنا سکتے ہیں، تو 6 دونی 12، تو یہاں پر 12 ہو گئی ٹوٹل قسمیں، آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ پھر ہر ایک کی آپ نیگیٹو فارم بنا سکتے ہیں، نیگیٹو سے مراد جیسے کہ ماضی مطلق ہے، نصرہ ہے، تو آپ اس کو نیگیٹو میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ ما، حرف ما کا استعمال کریں گے، تو آپ ما کو بڑھا دیں تو یہ بن جائے گا ما نصرہ، ٹھیک ہے، ما نصرہ بن جائے گا، تو یہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ ہی ہیلپڈ، ہی ڈڈ ناٹ ہیلپ، اس نے مدد نہیں کی، اس نے مدد کی تھی سے اس نے مدد نہیں کی۔ اسی طرح ماضی قریب کو بھی آپ نیگیٹو میں کنورٹ کر سکتے ہیں، قد نصرہ، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو نیگیٹو میں کنورٹ کر سکتے ہیں، قد ما نصرہ۔ پھر اس کے بعد جہاں کہیں بھی آپ کو ماضی کو کنورٹ کرنا ہے کس میں، یہ نیگیٹو فارم میں کنورٹ کرنا ہے، تو آپ اس کو ما کا اضافہ کر کے اس کو نیگیٹو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماضی کی 6 قسمیں، پھر اس کے بعد اس کی پیسیو وائس میں پھر 6 فارم ہو جائیں گے، اور یہ ساری کی ساری آپ پر بہت ہی آسان ہو جائیں گی اگر ایک گردان آپ کو بیس فعل ماضی کی یاد ہو، دوسری فعل مضارع کی یاد ہو، بس یہ 2 آپ کو اگر یاد ہیں تو یہ سارے کے سارے آپ خود بخود بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تھوڑا سا یاد کیا رکھنا ہے، ایڈیشنل ورڈ آپ کو کہاں لگانا ہے کہ ماضی قریب بناتے وقت قدل کو لگانا ہے، ماضی بعید بناتے وقت کانا کو لگانا ہے مطلق کے شروع میں، ماضی استمراری بناتے وقت کانا کو مضارع کے شروع میں لگانا ہے، ماضی احتمالی کے بنانے کے لیے آپ لعلما لگائیں گے، اور تمنائی بنانے کے لیے لیتما لگائیں گے بس. اور یہ آپ کے پاسٹ ٹینس کا پورا آپ کا جو ہے جتنے بھی فارمز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو پریکٹس کرنی ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو سیشنز پہلے کے ہو گئے ہیں اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے اور بھی اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور گردانوں کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.